وہ بیڈ پر جت لیٹی تھی، بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں گیلے گالوں سے چپکی ہوئی تھی۔ صبح ہوتی سوجی آنکھیں کھولے وہ کمرے میں پھیلا اندھیرا دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی میں چھا چکا تھا۔ دل کا درد پل پل مزید بڑھتا جب اپنی بربادی کا احساس ہوتا۔ آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ کروٹ لیتے اس کی نظر ابراز پر پڑی جو دنیا جہاں سے بے نیاز پرسکون نیند میں تھا۔ حجاب کا دل چاہا اپنے جلتے دل کی طرح وہ اسے بھی جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اٹھی، اسے یکدم کمرے میں وحشت ہونے لگی، سانس لینا دشوار لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی بالکونی میں جا رہی تھی کہ آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھانے سے اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے جا لگا۔ ہلکی سی چیز اس کے حلق سے برآمد ہوئی لیکن وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی ٹیرس پر آگے جہاں نیلا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں اور تیز چلتی بارش نے موسم کو مزید حسین بنا دیا، لیکن یہ خوشگوار موسم بھی اس کے دل میں جلتی آگ نہ بجھا سکا۔ وہ اپنے بازو چہرے کو ہاتھوں سے بری طرح رگڑنے لگی۔ ابراز حیات کا لمس اسے دہکتے انگاروں کی مانند اپنے جسم پر چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابراز جو اس کی چیز سن کر اٹھا تھا، اسے اس طرح بارش میں بھیگتے اور چہرے کو رگڑتا دیکھ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے پل پل ضد دلا رہی تھی۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے کر دیا ہے، اب سب ختم ہو گیا ہے، برباد کر دیا ہے تم نے مجھے۔ میں تو پاک تھی، پھر تم جیسا شخص میرا نصیب کیوں بنا؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ میرا کون سا عمل مجھے برباد کر گیا؟ تم کیوں آئے؟ تم مر کیوں نہیں گئے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کیوں؟ بولو۔ ابراز کا بڑھتا ہاتھ جھٹک کر اس کی شرٹ پکڑ کے چیخ پڑی، شٹ اپ، نشئی ہوں، آوارہ ہوں، بڑھ سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا یکدم خاموش ہو گیا۔ پھر ایک نظر حجاب پر ڈال کر ساتھ نفی میں ہلایا، تم جیسے لوگوں کے لیے صحیح کہا ہے، جس کو میں کی ہوا لگی ہو اسے پھر نہ دوا لگی ہے نہ دعا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنے عزیز سرد لہجے میں بولا، لیکن حجاب وہ کہاں اپنے ہوش میں تھی، اس کے جھنجھوڑنے سے اپنے حواس کو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ابراز یکدم دنگ رہ گیا، پھر سنبھلنے پر تیر کی تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ اسے لٹا کر ابراز نے فوراً نظر ادھر دوڑائی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا فون نظر آیا۔ تیزی سے فاصلہ طے کر کے اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا، سارا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز کم فاسٹ۔ سارا کو اس کی آواز سے اس کی بڑھتی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیوی کو باپ کے ہارٹ اٹیک کا سنتے ہی شوق لگا، اب کیا کروں، ہوش میں نہیں آ رہی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا۔ سارا کو بھی احساس دلا کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ اوکے، ریلیکس، اسے جلدی ہاسپٹل لے کر آؤ، دیر نہ کرو۔ وہ سارا کی بات سن کر فون کاٹا، اس کے ہوش سے بیگانہ وجود کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ وہ خود نہیں جانتا یہ لڑکی کیوں ہر بار اس کے سامنے ایک نیا امتحان بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی اس نے ابراز حیات کو صبح کی روشنی میں تارے دکھا دیے۔ برستی بارش میں وہ کیسے ہسپتال پہنچا تھا وہی جانتا ہے۔ کتنی ہی بار اس کی گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اس کا خود بازو ابھی درد کی شدت سے جل رہا تھا، پھر ابھی بھی ایکسیڈنٹ کا ہلکا سا کٹ موجود تھا جس سے بڑھنے میں ابھی وقت ہے، لیکن حجاب اسے وہ کیسے سنبھالے گا؟ اس شدید طرز عمل کی اسے امید نہ تھی۔ شی از فائن، اسے انجیکشن دے دیا، باقی دوائی لکھ دیتی ہوں، ٹائم سے دیتے رہنا، اس سے فیور بھی ہے۔ سارا نے آ کر ابراز کو اطلاع دی جو کب سے پریشان کھڑا ونڈو سے ٹیک لگائے ہوا تھا۔ سارا کی بات سن کر جہاں اس کی جان میں جان آئی تھی، وہیں اگلے سوال پر اسے کل دل چاہا سارا کا گلا گھونٹ دے، ویسے شادی کی بہت بہت مبارک، لیکن یاد آیا تم نے کہا تمہارے سسر کو اٹیک ہوا ہے۔ ہاں، بس خوشی کنٹرول ہی نہیں ہوئی، بلا جو سر سے ٹلی۔ ابراز نے نارمل سے انداز میں کہا، ہار میں وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، اسے اس وقت کسی کا بات کرنا صحت کو فزدہ کر رہا تھا کیا؟ سارا جو اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکی پوچھا، کچھ نہیں، اور ہاں، حجاب کو نہیں بتانا ورنہ یہی ماتم شروع کر دے گی۔ احسان کرنے والے انداز میں جواب دے کر اندر حجاب کے پاس چلایا۔ ابراز کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سارا بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی اور حجاب کے ہاتھ میں لگی ٹیپ نکال دی۔
بیوی پاس نہیں ہوتی تو موڈ خود بہت بگڑ جاتا ہے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اس کی گہری نظریں حجاب کے بے خبر وجود پر تھی۔ یہاں لاتے ہوئے بھی اس کی کوشش سے حجاب کا چہرہ کور ہے۔ یاد ہے تم ڈنر کیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ابراز کو اچانک یاد ہے وہ حجاب پر سے نظر ہٹا کر بولا۔ اسے زیادہ وہ شادی حال میں سے مبارکباد دے کر جلدی ہی نکل گئی تھی۔ ہاں وہ ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ ابراز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سارا نے جو دوائی لکھی تھی اس نے کمپاؤنڈر سے کہہ کر منگوائی، جس کے آتے ہی وہ دوائی لے کر سارا کی ہدایت کے مطابق حجاب کو گھر لے آیا۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ تجھے کس نے کہا ہیرو بن کے اس کے ساتھ بارش میں نہا؟ ابراز نے حجاب کو گھر لاتے ہوئے ملازمہ کے ذریعے دادو کو بلا کر اس کی طبیعت خرابی کا بتا کے بارش میں بھیگنے سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ دادی آپ کی بہو کا حکم تھا بارش میں نہانا ہے۔ ابراز ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو تو اس نے حیات صاحب سے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد وہ خود ہی آفس کا چکر لگایا کرے گا۔ انٹرسٹ اس سے خاص ابھی بھی نہیں تھا۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ ابراز ہیئر برش اٹھا کے پیچھے مڑا، حجاب سے حامی چاہی۔ حجاب نے نفرت سے اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ ابراز مسکراتا ہوا جی جان سے اس کی ادا پر مر مٹا۔ دیکھا دادی آنکھوں سے اشارے کر ہی ہر بات دادی کو بتانا ضروری ہے۔ دادی آپ کو تو پتہ ہے کچھ باتیں میاں بیوی کی پرسنل ہوتی ہیں۔ اس کے نفرت کا جواب محبت سے دیتا اسے تپ آ گیا۔ نظریں ابھی بھی اس کے زرد چہرے پر تھی۔ کل سے آج کے مقابلے میں وہ اسے کافی کمزور لگی۔ کیا ہوتی؟ دادی نے اینک درست کر کے اپنے پوتے کو دیکھا، وہ تو لفظ پرسنل پر اٹک گئی۔ اس سے پہلے ابراز اپنا سر تھمتا دادی نے اسے سنایا، اور تو تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کی خدمت کر دیکھ نہیں رہا بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ابراز تو جیسے بیٹھا ہے اسی کام کے لیے تھا۔ دادی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سخت گرفت میں قید کر لیا۔ حجاب جو آنکھیں مجھے اس کی نظروں کو نظر انداز کی لیٹی تھی اس لمس سے سلگ اٹھی۔ ابھی تو تیار ہوں، میں تو تیار ہوں، آپ اپنی چہیتی سے پوچھے خدمت کا موقع دے گی؟ اس کا ہاتھ ہمیں دل جلانے والے انداز سے مسکرایا۔ حجاب نڈھال ہو گئی لیکن اس سے سخت گرفت سے آزاد نہ ہو سکی، جبکہ دادی اب حجاب کے پیچھے پڑ گئی۔ کیوں نہیں دے گی؟ ہم تو ترس جاتے تھے۔ شوہر ایک گلاس پانی کا بس اٹھا کے دے دے، دادی نے حسرت سے کہا، جیسے کاش ایک دفعہ پانی پلا کر شوہر جنتی ہوتے۔ دادی آپ ان جیسے مردوں کو نہیں جانتی، ان کے دکھانے کے اور کھانے کے اور دانت یہ کبھی نہیں بدل سکتے، خدمت کیا کریں گے؟ حجاب نے ایک اٹھیلی نظر سے اسے نوازا۔ بالکل صحیح کہا دادی، ان محترمہ نے، مرد کبھی نہیں بدلتے۔ شادی سے پہلے بھی بس شادی کا شوق ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی بس ایک یہی شوق ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر بولتا۔ حجاب کا رواں جلا گیا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، وہ دانت پیستے بڑبڑائی، قسم کھائی ہے تمہیں ساتھ لے کر مروں گا جانے من۔ وہ بھی شیطانی انداز میں بڑبڑایا۔ یہ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ دادی نے ان کے کھلتے ہونٹ دیکھ کر دونوں کو دیکھتے کہا۔ دادی میں 1 گھنٹے میں نکل جاؤں گا، تب تک موقع دے بیوی کی خدمت کروں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ ظہر کے اذان ہو گئے ہیں۔ راضی نے انہیں بھیجنے میں عافیت سمجھی۔ تو خیال رکھے گا؟ دادی اسے مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جی دادو، اسی میں تو ایکسپرٹ ہوں، فخریہ انداز سے کہتے اس نے حجاب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کی دیر تھی کہ حجاب نے اپنا ہاتھ کمفرٹر کے اندر چھپا لیا۔ اس کی یہی حرکت ابراز حیات کو پاگل کیے دی تھی۔ اب حجاب تاثیر کی اس حرکت نے ابراز حیات کی آنکھوں میں محبت کی ایک جوت جلائی۔ کیا؟ دادو نے آبر اچکا کے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں دادو۔ حجاب کو خطرے کی گھنٹی بجتی نظر اس نے دادو کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اسی وقت ملازمہ آ گئی۔ دادو نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز نے بھی اٹھ کے ملازمہ سے سوپ سے بڑا باؤل لیا جو اسی نے منگوایا تھا۔ وہ قدم اٹھا تو اس کے بیڈ کے پاس سے کھچے پہ آ بیٹھا جو صبح سے اس نے رکھوائی تھی۔ حجاب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا تو یہاں وہ چاہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن انا ہے نا۔ ابراز نے سوپ سے بڑا چھوٹا سپون اس کے آگے کیا تو حجاب نے منہ پھیر لیا۔ پی لو بیبی، یہ باؤل اور سپون ڈیٹول سے دھلوا کر لائے ہوں، میرے ہاتھ بھی صاف ہیں، سیف گارڈ سے دھو کر آئے ہوں، پاکستان کا نمبر 1 سوپ۔ دلکشی سے مسکراتا وہ اپنی نظروں سے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ مجھے گورا مت کرو، کسی دن اندھا کر دوں گی، وہ اسی انگلی سے وان کرتی کچا چبانے کو تھی۔ ابراز نے سپون واپس باؤل میں ڈالا۔
چلو اسی بہانے اس سے شوگیر مسکراہتا باتا وہ مسلسل سے چھیڑ رہا تھا، مجھے سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ رو دینے کو تھی، لیکن ابراز نے ایک پل کو اس دشمن جان سے نظر نہیں ہٹائی۔ پھر میرے سکون کا کیا جو تم میں بے سکون کر کے آتا ہے؟ دیوانہ مار اسے تکتے وہ حجاب سے کو تانگ کر کے مسلسل ضبط آزما رہا تھا۔ اچھا چلو بس سوپ پی لو، میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی دیکھ ابراز سنجیدگی سے بولا۔ پکا وہ بچوں کی معصومیت سے التجا کرتی تھی، ہاں بٹ میرے ہاتھوں سے یقین مانو کل سے شراب کو کہتے کہتے اس نے سپون بڑھایا۔ اس دفعہ حجام نے چپ کر کے سوپ اس کے ہاتھوں سے پیا، لیکن ابراز ہاتھ وہ تو خود پر حیران تھا، وہ کیوں سے تفصیل بتا رہا تھا، کیوں خود کو کور کر رہا تھا اسے سوپ پلاتے، وہ ابھی بھی حیران تھا۔ حجاب جلدی جلدی سوپ ختم کرنے کے چکر میں تھی، سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اسے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ سکون بڑا سانس ہارج کرتی اٹھ بیٹھی۔ وہ بامشکل وضو کر کے نماز ادا کی، دعا مانگ کے اس نے سب شکوے صرف اللہ سے کیے، اور نماز کے بعد وہ کچن میں آ کے اپنے لیے چائے بناتے اس نے غور کیا تھا۔ گھر کا سارا کام نوکر ہی کرتے، انفیکٹ کھانا تک وہی بناتے۔ اسے بہت حیرت ہوئی، اسے یاد نہیں پڑتا بدن کے لیے بھی امی نے کبھی کوئی ماسی رکھی ہو۔ صرف گھر کی صفائی کے لیے ایک تھی، باقی سارا کام ثنا اور وہ خود مل کر کرتی۔ شام تک وہ دادی کے پاس ان کے روم میں رہی، عشاء کی نماز بھی اس نے وہیں پڑھی۔ پھر ڈنر کا ٹائم ہوتے ہی وہ دادوں کے ساتھ نیچے آ گئی، جہاں سب ڈنر شروع کر چکے تھے، اور حیرت کے بعد آج اس کے سسر بھی وہیں ان کے ساتھ تھے۔ آج پہلی بار حجاب نے انہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سب کو سلام کرتی دادی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ حیات صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ان کی سوچ سے بڑھ کے خوبصورت تھی۔ جی ٹھیک ہوں، حجاب نے نارمل سے انداز میں کہہ کر اپنی پلیٹ میں چاول لیے۔ حجاب نے ایک نظر ٹیبل کے گرد بیٹھی ماں بیٹی پر ڈالی۔ فبیہا ساڑی پہنے فل میک اپ چہرے پر ملے چھوٹے چھوٹے نوالے لیے رہی تھی، جیسے کھانے کا پروگرام کہیں اور ہو۔ مہوش بھی ہنوز یہی عمل دہرا رہی تھی، دل مار کر کھانا کھا رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ ابراز نے اپنا کوٹ اتار کر حجاب کی چیئر پر لٹکا دیا، خود آ کر اس کے پاس بیٹھ کر حجاب نامحسوس انداز میں دور کس کی بیبی سنبھل کر گیت نہ جاؤ۔ اور شوہر آیا ہے، گور کیا رہی ہو جان، کھانا نکال کر دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کھسکنے پر چوٹ کر گیا۔ ساتھ نے آرڈر جاری کیا جو حجاب کو تپا گیا۔ مجبوری تو یہاں اپنا منہ بھی نہیں کھول سکتی، اس نے صرف جی کہا اور پلیٹ میں اس کے لیے چاول نکالنے لگی۔ وہ بیبی میں سبزی نہیں کھاتا، پرونس بنے ہوں گے وہ دو۔ ابراز نے سلیوز کے کپ فولڈ کی، اس وقت وہ کافی تھکا لگ رہا تھا، اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا، جبکہ حجاب اس کی پل پل بڑھتی بے باکی دیکھ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ تیری بیٹی ہے کیا جو بیبی کہہ رہا ہے؟ دادو کو اس کا بیبی کہنا ناگوار گزرا۔ فبیہا اور مہوش کوفہ سے بیٹھے دل مار کر کھانا کھا رہے تھے، انہیں اس بحث میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی جلدی آ جائے گی دادو۔ ابراز کی بات سے حجاب کا چہرہ پل بھر میں سر ہو گیا، اب تو مر کر بھی وہ اس کے لیے پرونس کو ہاتھ نہیں لگائے کہ تم لے لو، مجھے الرجی ہے۔ ابراز اس کا سر پڑتا چہرہ دیکھ بمشکل اپنا کہہ کر روک پایا، اسے تانگ کر کے نہ جانے کی وہ پرسکون ہو جاتا۔ یہ سائر تھا اس کے آنے سے ابراز کو اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر خود نکالنے لگا، جب اس کا خوشگوار موڈ مہوش کی بات سے پل بھر میں غارت ہو گیا۔ اس نے سرو کرنے کا کہا ہے، کھانے کے لیے نہیں کہا، اپنے کان کھولے رکھا کرو۔ اور زبان بند مہوش کے کارڈر الفاظ نے ابراز کی پیشانی پر بال نمایاں کیے۔ تم سے کس نے مشورہ مانگا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ہر لائک دس؟ وہ غصے سے چلایا اس کی آواز سے جہاں حجاب کانپی تھی وہیں حیات صاحب نے سر تھاما تھا۔ دادی بھی بدلتے ماحول سے پریشان ہو گئی۔ تم اس کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ جانتے نہیں، اس نے مہوش اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخی۔ اس کی آواز اس قدر بلند اور انداز ایسا تھا کہ حجاب کو وہ کوئی سائیکو لگی۔ شٹ اپ، وہ بات ختم ہو چکی ہے، سمجھی؟ آئندہ اس لہجے میں میری بیوی سے بات کی تو یاد رکھنا۔ ابراز داڑھ اس کی دماغ کی نسیں تک واضح ہونے لگی۔ مہوش فبیہا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ تو اس وقت جنونی بنی ہوئی تھی۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو، اس کے لیے تم مجھ سے لڑو گے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو، وہ ایک لفظ نہیں کہتی تم سے، تم چڑھ دوڑتی ہو، ابراز نے تیز لہجے میں کہہ کر آواز نیچی رکھی۔ وہ بامشکل خود کو پرسکون کر رہا تھا، پل بھر میں وہ اس کا موڈ کافی آف کر چکی تھی۔
شی از بلڈی، وہ دانت پیستے چلائی۔ اناف، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بلند آواز سے حجاب کا محور تھا کامتی۔ کامبی، فبیہا اور دادو نے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر جھگڑا ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں۔ ابراز ہمیشہ بگڑتا ماحول دیکھ بات سنبھال لیتا، لیکن آج وہ خود آپے سے باہر ہو گیا۔ ڈیڈ، اگر آج رات یہ پارٹی میں گئے تو صبح کی فلائٹ سے میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان چھوڑ دوں گا، کوئی میرے پیر بھی پڑے، واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ بلند آواز میں اپنا حکم سناتے اس نے چمچ دور پھینکا، جو اس کی عادت تھی۔ اب وہ حجاب کی طرف مڑا۔ تمہارا پیٹ پڑ گیا؟ لہجہ ویسا ہی سرد تھا۔ جی جی، اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ابراز کو لگا اب بھی وہ رو دے گی۔ اٹھو، اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر کسی نے اسے نہیں روکا، کیونکہ وہاں بیٹھے ہر شخص کو اس کی بات سنتے ہی سانپ سونگ گیا۔ حجاب کو آج سے پہلے ابراز سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ رات کو اس نے ابراز کے حکم پر کھانا تک کھایا۔ ملازمہ سے کہہ کر ابراز نے دونوں کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ پوری رات اس کو دیکھتی رہی، سوئی بھی ایسے ڈر کے کہیں اس کو نہ سنا دے۔ آج پہلی دفعہ وہ ابراز سے اتنی خوفزدہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی وہ جان گیا تھا حجاب اس سے خوفزدہ ہے، اس لیے اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل سے لگایا۔ بی بی، تمہیں تھوڑی کچھ کہا ہے، سو جاؤ، میرا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حجاب میں ہمت نہیں تھی ہاتھ چھڑوائے، اس لیے چپ چاپ آنکھیں موند گئی۔ صبح وہ ڈرائیور کے ساتھ یونی آ گئی، تب ابراز سویا ہوا تھا، لیکن حجاب نے دادو کو جانے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اب وہ یونی آ کر سوچتی ابراز اسے بنا بتائے آنے پر ڈانٹ نہ دے۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں بیبی، صبح سے تمہیں دیکھا نہیں، دن ہی نہیں گزر رہا۔ ابراز کی کالوں سے یونی میں ریسیو ہوئی۔ جویریہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ صبح سے اس نے جو ابراز نامہ سٹارٹ کیا وہ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہ حجاب کا اوکے سنتے فون دوسری طرف سے کٹ گیا۔ ابراز کا انتظار کرنے کے بجائے حجاب ڈیفینس سینٹرل لائبریری کی طرف نکل پڑی۔ اسے کچھ بکس چاہیے تھی، جسے لینے کے لیے وہ جویریہ کے ساتھ پیدل ہی چل دی۔ باجی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ حجاب اور جویریہ پیدل چل رہی تھی کہ ان کی نظر ایک خواجہ سراپا پڑی، جسے دو لڑکے بری طرح مار رہے تھے۔ اسے پیر سے ٹوکر مار کر گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابے چل، بول رہا ہوں، چپ چاپ چل، نہرے کیا دکھا رہا ہے، تیرے جیسے مفت میں مل جاتے ہیں، چل۔ وہ پتلا سا معصوم سا لگا تھا۔ جویریہ کو اس حالت میں اسے دیکھ کر رونا آ رہا تھا، جبکہ حجاب کا دل خود اس معصوم کے لیے رو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سب لوگوں کو پتھر بنا دے خود بھی پتھر بن گئی۔ حجاب، چلو اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جویریہ نے حجاب کا ہاتھ پکڑا اور اس طرف قدم بڑھانے لگی، لیکن بڑھا نہیں پائی، کیونکہ اس کے قدم حجاب کے آگے نہ بڑھنے سے وہیں رکے۔ پاگل ہو، دیکھ نہیں رہی کوئی بھی نہیں جا رہا اس کی ہیلپ کو، ہم گئے تو ہمیں بھی نہ۔ حجاب نے غصے سے کہا، ہم جائیں گے تو باقی سب بھی خود آ جائیں گے، بس کوئی شروع کرے۔ جویریہ نے اسے ہمت دلائی، تم پاگل ہو گئے، چپ چاپ چلو میرے ساتھ، یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ حجاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ جویریہ کو آج اس کی سوچ اور عمل پر افسوس ہوا، اور بہاتے تو وہ بھی نہیں تھی کہ اکیلی چلی جائے، اس لیے خاموش رہی۔ جویریہ جو اس کے ساتھ کھینچے چلی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی جو اسی خواجہ سرا کے پاس آ رکی۔ ایک آدمی اس میں سے نکلا جس کی پیٹھ جویریہ کی طرف تھی۔ اس نے جھک خواجہ سرا کو اٹھایا۔ جویریہ کی آنکھوں سے پل پل یہ منظر دور ہوتا جا رہا تھا، وہ اس کی نگاہوں سے اتنا دور ہو گئی کہ اب وہ لوگ اسے نقطے کی شکل میں واضح ہو رہے تھے۔ حجاب، دیٹس ناٹ فیئر، لائبریری کی سینئر چٹب اس سے ہلکی سے بولی، چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ تم نے ہیلپ کیوں نہیں کی؟ یہ نہ کہنا، میں گھسیٹ کر تمہیں لے آئی، میں نے قدم نہیں بڑھایا تو تمہارے قدم بھی خود بہت پیچھے ہوئے تھے۔ سچ تو یہ تمہیں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہمیں نہ لے جائیں۔ جویریہ، ان کے ساتھ یہ سب روز ہوتا ہے، مجھے بھی ان کے لیے برا لگتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بھی وہاں تھی، خود بتاؤ کتنے مرد وہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے مدد کی نہیں نا؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھی، درلے سے کہا، کیونکہ ان کی سوچ بھی تمہاری طرح ہے، یہ ان کے لیے عام بات ہے۔ نہیں حجاب، عام نہیں، روز ان سے پوچھو جو وہ اذیت سہتے ہیں، اسے عام لوگوں نے اپنی چپ سے بنایا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے کتنا رو رہی تھی وہ، تم نے تو نامحرم کے صرف ہاتھ لگانے پہ اتنا ہنگامہ کیا۔ ان کا سوچو جو روز یہ سب برداشت کرتے ہیں، لوگ اپنی ملکیت سمجھ کر انہیں لے جاتے، ہوس
मिटाते, बुरी तरह मार कर किसी कचरे की तरह कहीं भी फेंक कर छोड़ जाते, और ये उन लोगों की वजह से होता है जो कहते आम बात है। और क्या कहा? डर? हाँ, मैं डर गई थी, लेकिन यकीन मानो तुम साथ चलती ना और हम हार भी जाते तब भी जिंदगी भर अफसोस नहीं होता, क्योंकि हम मदद की नीयत से गए थे। अमल भी किया लेकिन कमज़ोर थे, किसी मर्द की ताकत नहीं थी। लेकिन हजाब तासीर तुम हिम्मत तो करती, रास्ते खुद आसान हो जाते। हमारे जाते ही और लोग भी आते, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की खासियत है, जब तक कोई पहल नहीं करता दूसरा कोई कदम नहीं बढ़ाता। जबेर ने उसे अच्छी खासी सुना, लेकिन हजाब पर असर ही कहाँ होना था। वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए तेज़ कदम उठाती उससे पहले अंदर चली गई। जवेरी सर थाम के लगी, हजाब तासीर वो पत्थर है जो सिर्फ ठोकर खाने से टूट सकता है। बाहर अब वो भी बुक इशू करवा रही थी कि अब्राज की कॉल आ गई। अब्राज, मैं लाइब्रेरी आई हूँ, बस बुक इशू करवा कर आती हूँ। हिजाब ने उसकी कॉल पिक करते ही कहा। जवेरिया भी अपनी बुक लेकर काउंटर के पास ही खड़ी थी, लेकिन उसका मूड साहताब था। दोनों में कोई बात नहीं होती। वो के बेबी मैं वहीं आ रहा हूँ, अबराज ने कहकर कॉल काट दी। मुशाहिद अब अच्छे मूड में था, लहजे में गुस्से की कोई रमक ना थी। जवेरिया और हजाब दोनों बुक लेकर बाहर आ गई। अभी वो गेट से निकल ही थी कि उनके आगे अबराज की कार आ रुकी। अबराज ने कार का शीशा नीचे किया तो नकाब में मलबूस हजाब जवेरिया के साथ खड़ी नजर आई, जिसे देखकर वो मुस्कुराया। हिजाब को उसके सहा जवेरिया के सामने घूरने पर शर्मिंदगी ने आन गिरा। अस्सलाम वालेकुम अब्राज भाई, कैसे? हम जवेरिया ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। ठीक साली साहिबा, आओ बैठे, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूँ। अब्राज ने हजाब से नजरें हटाकर जवेरिया से कहा। नहीं अब्राज भाई, बस यूं ही तक कर दे। शोर। जवेरिया बैक सीट पर आकर बैठ गया। हजाब ने फ्रंट सीट संभाली, उनके बैठते ही अब्राज ने कार स्टार्ट कर दी। अब्राज भाई, वैसे दुख है आपकी संगत का असर नहीं हुआ हजाब पर। जवेरिया के तन से जहाँ जाप से लग उठी हुई अब्राज मुस्कुराया। ये कहो मुझ पर इसकी संगत का नहीं हुआ। अब्राज ने एक भरपूर गहरी नज़र से हजाब को नवाज से कहा। ना ही हो। जवेरिया की बड़बड़ाहट सुनकर हजाब सब्र का गुण भी कर रहेगी। वो कल यूनी में उसकी अकल ठिकाने लगाएगी। यही सोचकर उसने जवेरिया को नज़रअंदाज किया। बस भाई यही था। थैंक यू अब्राज भाई। यूनी का गेट आते ही जवेरिया बाहर ही उतर गई, क्योंकि बाहर ही पॉइंट्स खड़े थे। आलवेज हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजा बुखार आगे बढ़ा गया। बहुत मुस्कुरा रहे थे। उसके सामने तुम्हारे चचा की बेटी लगती है जो उसके ड्राइवर बन रहे थे। मैं क्या आपा नहीं करती उसे। हिजाब जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल किए बैठी थी, चुप बैठी थी, फट पड़ी, जबकि बराज तो अब तक हैरान था। वो उसके गुस्से से इतना डर गई कि लेने आने के लिए मना ही नहीं किया। कल तुम मुझसे डर गई। ड्राइविंग करते मुझसे अपने नज़रों को हसार में लिए हुए था। होंठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। इतना घूरते क्यों? सामने देखो। हजाब उसकी नज़र से तप जाती, जो आस पास लोगों की परवाह के बगैर डटाई से उससे घूरता। अपनी मलकियत को कौन नहीं घूरता? डटाई से जवाब आया। बदतमीज़, बेहया, बेशरम। हजाब ने मुँह दूसरी तरफ फेरिया। वो भी कहाँ सर फोड़ ही थी। बेशरम ने भी कभी शर्म की है भला? हयादार ज़माने का मैं गुनहगार इंसान ठहरा। परहेजगारों से दुहास्त है, परहेज कीजिए। अबराज उसे देखते हुए शैतानी से मुस्कुराया, जो उससे अपनी आंखों से घूरती उसकी जान लेने के दर पर थी। तुम कैसे इंसान हो? पलट करते हो, शराब पीते हो, धमका कर शादी करते और ज़बरदस्ती करके खुद को मासूम समझते हो। और जुबेले की बच्ची को सुबह देखूंगी। मेरी संगत में कौन सी खराबी है? अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी तरह काफिर नहीं। वो जुबेरिया का सारा गुस्सा उस पर निकाल कर गुस्से से चीही। हमारा काम है, हम तो वैसे ही बदनाम हैं ज़माने में। फिक्र तो वो करे जिनके गुनाह अभी तक पर्दे में है। मुस्कुराहट दबाते सुकून से जवाब देता उससे बेसुकून कर गया। हिजाब अपने गुस्से को दबाती खामोश बैठ गई। अब उसकी मिन्नतें करे, तंग भी करे, तब भी वो नहीं बोलने वाली। बेबी, तुमसे जुड़े हर रिश्ते की इज्जत की है मैंने और करूँगा। आफर तुम करो या मैं, बात एक ही है। वो बाई कह कर गए हैं मुझे। अंदाज़ा लगा लो इस रिश्ते को निभाया है मैंने। अबरार ने उसकी चुप महसूस करते संजीदा लहजे में कहा। मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दो, मैं आज वहीं रहूँगी। हिजाम ने कुछ देर बाद मुंह खोला, लेकिन उसके फरमाइश से अबराज को वो चुप ही लग गई। फिर मेरा क्या होगा हिजाब? उसका मतलब समझ कर आग बगोला हो गई। डूब मरना।
بیبی تم بھول ہی ہو ہم نے قسم کھائی تھی، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، دوزخ میں بھی ساتھ جائیں گے، یاد ہے نا؟ آنکھ دبا کر کہتا وہ حجاب تاثیر کو تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ابراز اور حجاب دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ انہیں لاؤنج میں حیات صاحب بیٹھے نظر آئے۔ حجاب انہیں سلام کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ابراز نے اس کا ہاتھ ساتھی سے پکڑ کر سر لچ میں کہا، زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں حجاب، چپ چاپ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب سلام نہیں کروں؟ حجاب نے ناسمجھی سے ابراز کو دیکھا۔ کمرے میں جاؤ۔ اس دفعہ لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ حجاب اس کے بدلتے ملک کو دیکھا حیرت زدہ ہے گی، پل میں ماشا پل میں تولا، لیکن حجاب نے بحث نہیں کی، چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ حیات صاحب نے حجاب کے جاتے ابراز کی طرف دیکھا جو ان پر سخت نگاہ ڈالے، نہ جانے کب ان کے سامنے آ بیٹھا، آنکھوں کی سطح اس کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا وہ چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے ہوئے تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں تو یاد دلا دوں، موم سے بھی کہا تھا میری بیوی کوئی شو پیس نہیں جسے گھر میں سجانے کے لیے لایا ہوں، اور کل کی میری دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی، میں اپنی بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، سو یہ اپنی نظریں قابو میں رکھیے۔ مہمان بندے وقت لحاظ نہیں کرتا سامنے کون ہے۔ میری بیوی کہتی ہے نشے میں دکھتا نہیں مجھے سامنے باپ ہے یا دشمن۔ سولگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ تھا جس نے حیات صاحب کو پل بھر کے لیے ہلا دیا۔ 50 لاکھ کا کیا کیا خود کو سنبھالتے وہ نارمل لہجے میں گویا ہوئے۔ انہیں معلوم تھا ان کا غصہ ابراز کے غصے کو اور ہوا دے کر جس میں ان کا خود کا نقصان ہے، وہ اپنی جان سے عزیز بیٹے کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتے۔ جبکہ ابراز ان کی بات سن کر سہمی سا مسکرایا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈیڈ، 50 لاکھ کا کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اب میں بیوی والا ہوں، کیا مجھے اس کے لیے بھی آپ کو بتانا ہوگا؟ یا ڈیڈ آپ بنا سمجھ کر نا سمجھ بنتے ہیں؟ اور شرارت سے کہہ کر اہم اس کا لہجہ خود ہی کسی پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ جان کر انجان آنکھوں سے دہکتے انگارے نکل رہے تھے جس کے باپ کا وجود جلسا رہے تھے۔ انہیں اپنے نفرت سے نماز پر کھڑا ہوا بیوی کے پیچھے جان مرید بن کر رہ گئے ہو۔ اتنے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کا باپ اس کے پیچھے سے چلایا۔ انہیں تبتا دیکھ ابراز کے رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑی۔ یہ الزام بھی قبول ہے؟ دلکشی سے مسکرا کر کہتا وہ پلٹا نہیں تھا بلکہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں چلایا۔ اس کا باپ پیچھے سے دانت پر دانت جمائے غصہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ ابراز کمرے میں تو اسے نماز پڑھتا دیکھ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج بھی وہ اپنی زندگی قسمت پسندیدگی پر حیران ہے۔ کیسے حجاب تاثیر اس کی پسند بڑی بے قسمت، اور اب زندگی وہ کیسے اس کے دل میں سما گئی، وہ خود حیران ہے۔ حالانکہ حجاب تاثیر کے الفاظ اس کے روح جھنجھوڑ دیتے ہیں، لیکن نفرت، اے دل کیوں تو اس سے نفرت نہیں کر پاتا؟ کیوں وہ تجھے ہر پار ٹھکراتی ہے پھر بھی ذلیل ہونے اسی کے پاس جاتا ہے؟ ابراز بےخودی کے عالم میں اسے دیکھے گیا۔ حجاب کو دیکھو اس کا بھی دل چاہتا وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اسے ڈر بھی لگتا اپنے گناہوں سے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگائے؟ سوچ سوچ کر اس کا جسم بے جان ہو جاتا۔ وہ گناہ گار ہے، گناہ کی دنیا میں اس نے کب قدم جمائے وہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے اکسایا اس کے ماں باپ نے تھا۔ اگر کبھی حجاب کو اس کے ماں باپ کی اصلیت پتہ لگی تو وہ اس سے طلاق لینے میں لمحہ نہیں لگائے گی۔ یہ سوچ آتے بے احتیاط اس کا دل درد کی شدت سے تڑپ اٹھا۔ حجاب کے آنے سے پہلے اسے نہ زندگی چاہیے تھی نہ جینے کی خواہش، لیکن اب وہ جینا چاہتا تھا حجاب تاثیر کے ساتھ۔ اب تم نے مجھے گھورا نہ تو میں دادو کے روم میں چلی جاؤں گی۔ حجاب کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ اسے ایک نظر دیکھ اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ لے کر نہانے چلا گیا۔ حجاب کی وجہ سے وہ آج جلدی اٹھ تو گیا تھا لیکن آفس نہیں گیا۔ نہ جانے کیوں اسے بے چینی تھی، اس لیے وہ ڈائریکٹ اس کی جونی اسے لینے چلا گیا۔ حجاب اس کی خاموشی سے جانے سے پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ ابراز آفس جانے سے پہلے دادو کے روم میں گیا۔ کل رات اس کی وجہ سے دادو کافی پریشان ہی، اس بات کا اندازہ ابراز بخوبی لگا سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے روم میں گیا انہیں مطمئن کرنے۔ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ حجاب نے ایک سخت نظر سے نوازا جو اسے آدھے گھنٹے سے تنگ کر رہا تھا۔ اب بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھا شعر پڑا، کیا ہے؟ مجھے پڑھنے دو، پرسوں یہ بک ریٹرن کرنی ہے۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر وہ واپس اپنی بک پڑھنے لگی۔ مجھے بھی پڑھ لو، بہت مزے کا ہوں۔ اس کے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہاں آنکھوں میں بے پناہ چاہتی وہ اس کی نظر سے یکدم بوکھلا گئی۔ ابراز اسے بوکھلاہٹ کا شکار دیکھ جی جان سے مسکرایا۔
حجاب نے سنبھل اس کا ہاتھ دور کر کے تھپڑ لگایا اور اسے ایک گھوڑی سے نوازا۔ میرے دوست کہتے اپنی بات مکمل کر کے اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حجاب نے اپنی غیر ہوتی حالت کو بامشکل سنبھال یہ شخص پل پل قریب آنکھوں سے نئی اذیت سے نوازا تو ان کے پاس جاؤ نا، میرے سر کیوں کھا رہی ہو؟ اسے خود سے چپکتے دیکھ وہ دانت پیس کر بولے، جالس، اور مجھے پتہ آج کل تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے ناراض ہو، چلو کوئی نہیں، اب سے میرا سارا وقت تمہارا۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حل کر کے اس کے اندر ابلنے والے لابے کو ہوا دے چکا تھا۔ سارا دن تو میرے سر پر سوار رہتے اور سانس تک لینے نہیں دیتے اور کہتے وقت نہیں دے پاتا، مائی پوٹ نہیں چاہیے کچھ بھی، جان بخش دو میری۔ اسے تھوڑا دور کھسک کے بک پھینک کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، تمہیں بخش دیا تو میرا کیا ہوگا جانے من؟ اس کے بندے ہاتھوں کو پکڑ کے وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر بوسہ دینے لگا تھا کہ حجاب نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے پڑھنے تو پھر وہ کسی بچے کی طرح معصومیت سے بول کر منت کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ابراز کو ہنسی آ گئی، اسے تانگ کر کے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ابراز کو کیا کرو گی پڑھ کے، اب شوہر والی ہو، اور یہ کیا گھٹیا بک لائی تھی؟ اس بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو حجاب نے بیڈ پر پڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ اسے بک چھینتی ہوئی چلائی، بیبی وہ پڑھو جو آگے زندگی میں کم ہے، جیسے زوجین کے حقوق۔ ابراز نے حجاب کا چہرہ دیکھا، کہہ کر لگا جو غصے سے ہو چکا تھا، شوہر کے سارے حقوق لکھے، یہ بھی کہ نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے جو مجازی ہوتا ہے کہ حکم کی پیروی نہیں کرتی۔ ابراز نے اسے اس سال درجہ اسے حجاب کی کیا اپنی فکر تھی، اس کی بے اعتنائی دیکھ ابراز کا نہ جانے کیوں دل ٹوٹ جاتا۔ گٹر میں پھینک دوں گی، فوراً ہی جواب آئے، حجاب کو پرواہ کہاں تھی؟ ابراز یہاں سے نافرمانی کا گناہ بھی اسے منظور تھا لیکن ہارنا نہیں۔ بیوی مجازی خدا ہوں، میری خدمت کرو گی تو جنت تمہاری، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی دوزخ کا ٹکٹ کٹے گا۔ ابراز اسے بک میں واپس الجھتا دیکھ غصے میں آ گیا۔ اپنا غصہ دبا کر وہ لہجے کے ساتھ پر قابو پا کے مزاحیہ انداز میں بولا، اس کی بک چھین کر بیڈ پر پڑھی، تمہارا تو سالوں پہلے کر چکا ہے، میری فکر نہ کرو، توبہ کر لوں گی، اور جا رہی ہوں میں دادوں کے روم میں۔ وہ بیڈ سے اپنی بک اٹھانے لگی، ساتھ بکھرا سامان۔ ابراز کے کان تو دادوں کے روم کا سن کر کھڑے ہو گئے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ابراز نے ایک نمبر ملا کے اسے لاؤڈ سپیکر پر لگایا۔ السلام علیکم امی، کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے شکایت تھی، بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی، کہہ رہی ہے ٹینڈے جیسا منہ لے کر نکل جاؤ میں کمرے سے۔ ابراز نے معصومانہ انداز میں کہا، جب اس کی حرکت دیکھ بلبلا اٹھی، اس کا دل چاہا پاس پڑا گلدان پوری قوت سے سر پہ دے مارے۔ بیٹا کیا کرو حجاب کا، زبان ہے اس کی کہ رکتی نہیں، میں خود تنگ آ جاتی۔ حجاب کو پہلی دفعہ نہ جانے کو ابراز کے سامنے شرمندگی ہوئی، جبکہ ساس کی بات سن کر ابراز لیٹائے سے مسکرایا، ساتھ ایک طنزیہ نظر حجاب پر ڈالی۔ اس کی ماں انجان تھی۔ ابراز نے فون سپیکر پر رکھا تھا۔ یہی نہیں محترمہ سے کہا بریانی بنا دو، آگے سے جواب دہ شکل دے کر فرمائش کرتے ہیں، آپ خود بتائیے امی یہ کہاں کا انصاف ہے، اس لیے میرا دل نہیں کرتا کر رہا ہوں، مجھے کہتی ہے کافر ہو تم، مجازی خدا جیسی شکل نہیں تمہاری۔ یہی نہیں امی، جو کہتا ہوں نہ کرو سب سے پہلے وہی کام کرتی ہے، تھوڑا میں نے آواز تیز کر لی تو محترمہ دادی کے روم میں سونے چلی جاتی ہیں۔ ابراز نے پورے دل کی برس آج ہی نکالی، اس کی زبان کسی کینچی کی طرح پٹر پٹر چل رہی تھی۔ حجاب کو رونا آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد اس کی ماں کو حجاب کا خیال ہے، وہ بھی صرف دماغ درست کرنے کے لیے۔ حجاب تمہیں ذرا تمیز نہیں، اس طرح شوہر سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے سیکھی ہو، ٹینڈے جیسا منہ سامنے ہوتی تو تمہارا منہ میں لال کر دیتی۔ حجاب نے نفرت سے سامنے بیٹھے ابراز کو دیکھا جو آگ لگا کر اب چپس کھا رہا تھا۔ حجاب نے موقع اٹھا کر اسپیکر سے ہٹانا چاہے کہ ہاں یہ قسمت فنگر پرنٹ کوڈ۔ حجاب غصہ پی کر رہ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں حجاب، اب تم نے شوہر کے نافرمانی کی، وہاں کر تمہارے شوہر کے سامنے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھی؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوگی۔ حجاب سر جھکا کے رہ گئی، اس کی ماں نے سارا برم ختم کر دیا۔ ابراز جو کہے وہ کیا کرو، شہزادوں جیسا شوہر، کیا حرابی، آنکھیں کھول کر دیکھو گی قدر ہوگی، اور اب تمہاری شکایت نہ ہے، اور بار بار پر کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو، اس بچی کو بھی پریشان کرتی ہو، آپس کا جھگڑا آپس میں نپٹاؤ، اعلان نہ کرو، رکھتی ہوں فون، کال سیدھا کروں گی تمہیں۔ کال کاٹ کر اس کی ماں نے اس کی جان میں جان ڈالی۔ حجاب اسے قہر آلودہ گھوڑی سے نماز کا فن کری، ریسیپشن سے پہلے تم نے مجھ سے بات بھی کی نہ تو قتل کر دوں گی۔